مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتہ تھا برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، اپنی دشمنی نبھائیں گے یا میرا برا چاہیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتہ کب کہاں کیسے اور کون کس وجہ سے برا بن جائے۔ کیا پتہ کسی کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ ہاں اچھے ہوتے ہیں لوگ، مگر وہ اچھے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ کے لیے، جن کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ اور، جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوں اور دوسروں کے سامنے آپ کے خلاف بھی ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں منافق جسے کہتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ایسے اچھے لوگ کبھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے، اور یہ آپ کو کبھی ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جاتے، آپ کو زندگی میں لوگوں کی پہچان کرنا سکھا کر جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے یہ بات صرف کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے کہ ہر تنقید کرنے والا آپ کا دشمن اور ہر تعریف کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس بات کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ کس نے کیا کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، کتنا برا لگا، ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے اگر تم سوچنے لگ گئے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ جو لوگ تمہیں دکھ دیتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ خیال کیا کرو کہ وہ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ اندرونی طور پر خود کو اتنا لا تعلق کر لیا کرو جیسے اس دنیا میں بہت سارے خوبصورت پھول ہیں جن کی موجودگی تمہیں سکون دیتی ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح کانٹوں سے بھرے پھول بھی ہوتے ہیں جن سے تم ہمیشہ دور رہتے ہو، یا کبھی چھونا بھی پڑے تو بہت دھیان سے کہ تمہیں وہ زخمی نہ کر دیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے کبھی ملنا بھی پڑے تو دھیان سے ملا کرو اور خود کو جلد ان سے دور کر لیا کرو۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں ہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھیں۔ ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھیں۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو پھر نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ اکثر جہاں عہد و پیمان زیادہ ہوتے ہیں وہی رشتے جلدی زوال پذیر ہوتے ہیں۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ نہ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور نہ ہی ہر بات کو جتاتے، بس خاموشی سے نبھائے جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے یا کن حالات سے گزر کر آپ کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کے موجود رہیں گے۔ جب آپ کے منصوبے بار بار ناکام ہونے لگیں تو رک جانا چاہیے۔ جب بار بار کسی کو مانگنے کی التجائیں کر رہے ہوں اللہ سے اور پھر بھی آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو رک جایا کریں، کیونکہ تب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس کی جانب سے جب شکست کا فیصلہ آ جائے تو اس شکست کو ہی اپنی فتح سمجھ کر تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا ہار دیتے ہیں ان سے اللہ نصیب کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ وہ جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ اتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔
یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ آپ کی معافی کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ ضرور مطمئن کر سکتے ہیں اپنے دل کو معافی مانگ کر، اور سامنے والا شاید بڑا دل کر کے معاف کر بھی دیتا ہے، مگر شاید مقام وہ نہیں رہتا پھر جس پر آپ رہ چکے ہوتے ہیں، نظر سے گر جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دل سے اتر جاتے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے، وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں؟ جو طرف تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پہ یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو، یہ بھی تو ضروری نہیں؟ کیوں خوف زدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پہ کامل یقین نہیں؟ بے وفا انسانوں سے وفا کر کے بیٹھے ہیں اب رب کو خفا کر کے، تمام عمر دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، بھٹکتے رہے سکون کی تلاش میں نماز قضا کر کے۔ بہت الجھے ہیں تقدیر سے، بہت ڈرتے تھے نصیب سے۔ مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے، سمجھ آیا تہجد کی نماز ادا کر کے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، دنیا سے تھک گئے ہیں، تیرے در کے سوا کہاں جائیں یا اللہ ہم خسارہ کر کے۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اسے رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کو یا آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ آئے میرے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں اس میں مجھے مبتلا نہیں کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ غم ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں ایک دفعہ غم کی اس سیڑھی پر ضرور چڑھتا ہے، اور تب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ سانس چلنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کام کیے ان میں ایک کام تو بھول ہی گئے، اللہ سے کتنا دور ہو گئے۔ زندگی کی تلخیوں میں کھو کر ایک اچھے دوست سے کتنا دور آ گئے ہم۔ اپنی دنیا میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان اسے عرش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کھو جانا کتنا بہتر ہوتا ہے۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکا ہوں، مگر سب سے خوبصورت لازوال حقیقی احساس اللہ ہے۔